یاد رکھیے دو چیزیں یاد رکھیے گا، شہرت اور ہے اور عزت اور ہے، محبت اور ہے۔ شہرت کی اگر بات کی جائے تو شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے؟ ابلیس تو شاید ساری دنیا میں سب سے فیم پرسنالٹی ہوگا، کیونکہ مسلمان کیا ساری دنیا کے ہر مذہب اسے جانتا ہے۔ اچھا فرعون کیا کم مشہور ہے؟ حامان کیا کم مشہور ہے؟ بڑے بڑے نافرمان اللہ کے آئے جو مشہور بہت ہیں، مگر عزت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں۔ ان دو باتوں کو بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ جناب آج کل تو شخصیت کو تولا اس بات پر جاتا ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے لائک ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا کیا مقام ہے، جناب علاقے میں اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں۔ جانتے تو ہیں مگر کس عنوان سے جانتے ہیں؟ اگر کوئی ناچ گا کر ڈھول تماشے کر کے حرام کر کے اگر وہ مشہور ہے تو اس مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دلوں میں عزت ایسی ڈال دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ وہ لوگ دنیا سے بھی جب چلے جائیں تو ان کے مزارات پر بھی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ مجھے بتائیے نا آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مزار اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں جناب غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غلط کام ہوتے ہیں۔ پہلے تو چلیں غلط کاموں کا جواب دے دوں کہ مزارات اولیاء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا۔ اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتے ہیں شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، انہیں سکھانا ہے۔ دعوت اسلامی اس پر کام کرتی ہے۔ ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں، مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ دیکھیے نا اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی۔ نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے، مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے۔ اب داتا حضور چلے جائیں، اچھا لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں آتے، مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے، اگر بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے۔ اگر اسی سینیریو کے اندر اب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں، آج ان کے عرس کی رات ہے، کیا عظیم پرسنالٹی ہیں، بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم، کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا، خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی، اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔